stands in the name of Senator Mushtaq Ahmed. Ji, Senator Mushtaq sahab, please move the resolution. Thank you, Mr. Chairman. Javed Bhai sahab tashrif rakhein. Ji. Most humbly, I move the following resolution. The Senate of Pakistan, conscious of the obligation of the state of Pakistan under Article 40 of the Constitution of Pakistan, 1973, which provides that the state shall promote international peace and security, foster goodwill and friendly relations among all nations, and encourage the settlement of international dispute by peaceful means. Aware of the moral obligation of the world community, including Pakistan, to stand for just, fair, and peaceful resolution of Palestinian issue in the light of about 200 United Nations General Assembly and United Nations Security Council resolutions. Committed to upholding and preserving the principle of freedom, justice, equity, and fair play, as enunciated by numerous instruments of international law. Dismayed by the continued occupation of Palestinians' land by the Israel, detention of hundreds of Palestinians in Israel's jail, and the relentless oppression of Palestinians by the Israeli forces. Concerned by the so-called deal of the century that tantamount to an instrument of humiliating surrender for the Palestinian before the oppressor and the aggressor. Realizing the need for a just, fair, and peaceful solution of the issue of Palestine in the light of United Nations General Assembly and United Nations Security Council resolutions, including the establishment of a sovereign Palestinian state, safe return of all Palestinians to their homes and lands currently in illegitimate possession of Israeli settlers in breach of international law, and stopping the act of aggression against Palestinians. The House called upon the government of Pakistan to take steps for summoning an emergency summit meeting of the OIC to check out a consensus-based strategy with due regard to the rights and legitimate interests of the Palestinian people as recognized by the international law for amicable settlement of the Palestinian issue. Take steps for summoning special session of the United Nations General Assembly to consider the constitution of an international arbitration commission to hear the Palestinian and other stakeholders and explore options for a peaceful resolution of the Palestinian issue, including the establishment of a sound Palestinian state, the safe return of the Palestinian refugees to their homes and land currently under illegitimate occupation of Israelis, and immediate release of all Palestinians currently languishing in Israel jails. Constitute a special committee of the parliamentarians, international law experts, and representatives of human rights organizations to visit Canada, Mexico, Latin and South America, the UK, the EU members, Russia, Turkey, China, Japan, Malaysia, Indonesia, Australia, African countries, and Middle Eastern countries as a global awareness campaign to sensitize the world community about the need for, number one, a peaceful and just resolution to the Palestinian issue and the larger interests of the world peace and security. Number two, continued aid and technical assistance to the Palestinians in the wake of the deal of the century that entails no more aid. Thank you, Mr. Chairman. Ji, is it opposed? ये पूरा किताब है, ख्याल रखना सवाती साहब. तशरीफ रखें सेनेटर साहब. जी. Sir, the priority should be given to the Kashmir cause. Palestine is very close to our heart, so the government does not and had never denied their rights. We always stood by them and we will. Take it. Leader of the opposition, please. शुक्रिया जनाब चेयरमैन. सर, ये कोई शक नहीं है कि कश्मीर जो है वो हमारे दिल के करीब तरीन है और उसके लिए हर कुर्बानी देने को भी हम तैयार हैं. वहाँ की सूरत हाल में बजाय कोई बेहतरी आने के मज़ीद ख़राबी हो रही है. और आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें सैयद अली गिलानी साहब इंतहाई नहीफ आवाज़ से पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं और वो कलमा भी साथ पढ़ रहे हैं एज इफ़ ही हैज़ द प्रीमोनिशन कि शायद वो इस दुनिया से चले भी जाएं. लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है इसके कोई टकराव नहीं है कि कोई वो इसको पास करेंगे तो कश्मीर का मामला पीछे चला जाएगा. इसकी अपनी अहमियत है. उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 23 मार्च 1940 में कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत के ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई थी
تو دوسری ریزولوشن جو تھی وہ فلسطین کے بارے میں تھی. حالانکہ ہم خود اپنی آزادی کے لیے اس وقت جدوجہد کر رہے تھے، لیکن فلسطین ہمارے دلوں کے اتنے قریب تھا اور اتنا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا تھا اس کی بھی ایک ایسی تصویر سامنے آ رہی تھی جو آج تک ختم نہیں ہوئی. تو یہ کہنا کہ جی یہ ایک ایگریمنٹ آف دا سینچری ہے، اپرچونٹی آف دی سینچری ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، بلکہ اس کے بالکل الٹ ہے. یہ ساری ایک صدی کا یہ ظلم ہے جو جاری ہے. 1917 میں جب یہ جو الائیڈ پاورز تھی مغربی دنیا کی، انہوں نے سینیٹر کوتا بابر صاحب پلیز. جی. انہوں نے جو صہیونی تنظیم تھی ان کو یہ کہا کہ آپ ہماری مدد کریں مال سے، اور ہم آپ کو زمین دیں گے فلسطینیوں کی چھین کر. اور وہ پروگرس جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے، اور روز بروز فلسطینیوں کی زمین تنگ ہو رہی ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ زیادہ سے زیادہ پر قبضہ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ بھی ہے اور دیگر مغربی طاقتیں بھی ہیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ امریکہ کے صدر کا الیکشن بھی ہو رہا ہے اگلے سال، اور یہ الیکشن جو تھا اسرائیل میں جو ہوا تھا تو یہ نیتن یاہو جو اس کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی یہ الیکشن ہار گئے تھے. ہی واز نمبر 2. پھر ان کو کوشش کی گئی کہ جو نمبر 1 اور نمبر 2 ہیں ان کو ملا کر ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی جائے، لیکن وہ بھی ابھی تک بن نہیں سکی. لیکن وہ قطعاً نہیں چاہتے کہ فلسطینیوں کو کوئی اس میں ریلیف مل سکے. لہٰذا ان کی خواہش یہ ہے کہ جو علاقے اس وقت خاص طور پر ویسٹ بینک جو بالکل اس میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے اور وہ فلسطینیوں کا ہے، لیکن قانون انہوں نے ایسے بنا دیے ہیں کہ جو آدمی فلسطینی ملک سے باہر جائے گا وہ پھر واپس نہیں آ سکتا جب تک اسرائیل اس کو اجازت نہ دے. اس کو کہتے ہیں دی نیگیشن آف دا رائٹ ٹو ریٹرن. اپنے گھروں میں اپنی زمینوں پر آنے کے لیے ان کو اجازت نہیں ہے. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ایسا ہے جو اس ظلم کو روکنے کے لیے جتنا بھی ہو سکے ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. لہذا میں اس ریزولوشن کی فل سپورٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously.